فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ ہے گویا کہ جسے بہت سے حضرات نے مقسم علیہ تسلیم کیا ہے. جان لو تمہارا رب گھات میں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اگر وہ رسی تمہاری دراز کر رہا ہے، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اگر فوراً پکڑ نہیں آ گئی ہے تو کبھی پکڑ نہیں آئے گی، یا تم اپنے رب کی پکڑ سے بچ نکلو گے. ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ جب آئے گی تو بڑی سخت ہوگی. یہ اب اس کے بعد وہ جوڑا آ رہا ہے آیات کا جو میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے اور نہایت اعلیٰ فلسفیانہ، حکیمانہ، ناصحانہ مضمون ہے، بہت اہم. پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر لیجئے اور ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ اس میں تعجب کی بات کون سی ہے. ان کی طرف ایک قول منسوب ہو رہا ہے اور اس قول کو اس طریقے سے نقل کیا جا رہا ہے جیسے بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں غلطی بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی. یہ ہے اصل مسئلہ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے، اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ کس لیے؟ تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، چوکس ہو جائیں، غور کریں. پھر آپ جواب دیتے تھے. یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان آ گیا، بغیر سوال کیے ہوئے سوالیہ نشان ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے. کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو انسان کا معاملہ یہ ہے، اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے، آزمائش میں، امتحان میں ڈالتا ہے. فاکرمہ، پھر اسے عزت دیتا ہے، تکریم، اکرام، وجاہت دنیا میں. ونعمہ، اور اسے نعمتیں دیتا ہے، آسائشیں دیتا ہے، کھانے کی فراوانی، وسائل جو ہیں کثرت کے ساتھ، نعمتیں جو ہیں ان کا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، مجھے میرے پروردگار نے عزت والا بنا دیا. سوال یہ کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے کہ اکرمہ، اللہ نے اسے عزت دی، لیکن وہ جب کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے صاحب عزت بنا دیا، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس کا برعکس، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے. نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی آزمانا. بلا یبلو یہ ثلاثی مجرد ہے، ابتلا یبتلی یہ ہے ثلاثی مزید فی میں باب افتعال. ان دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے، آزمانا. آزمانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا کامیابی یا ناکامی. جیسے کہ غالباً حضور کی حدیث ہے یہ، واللہ عالم، یا یہ کوئی حکیمانہ مقولہ ہے، عند الامتحان یکرم المرء او یہان. امتحان میں تو لازماً دو نتیجے نکلیں گے، یا انسان باعزت ہو کر نکلے گا، ود فلائنگ کلرز نکلے گا، اور یا پھر اس کی ذلت ہو جائے گی، خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر، منہ لٹکائے ہوئے نکلے گا. امتحان کے کمرے سے تو دو حالتوں میں انسان کو نکلنا. عند الامتحان یکرم المرء او یہان، یا عزت ہوگی یا توہین ہوگی. تو یہ ہے ابتلا. ابتلا اور بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، یہ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے. البتہ اس میں جب باب افعال سے آتا ہے ابلا یبلی، اس میں ایک خاص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کسی کے محاسن کو نکھارنے کے لیے امتحان میں ڈالنا. یعنی مجھے معلوم ہے کہ میرے فلاں شاگرد کے اندر بڑی ذہانت ہے، لیکن میں اسے خاص طور پر کوئی کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں اس لیے کہ اس کی ذہانت اجاگر ہو، نمایاں ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرے کسی بندے میں ایمان بہت پختہ ہے، لیکن اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا امتحان نمایاں ہو جائے، اس کا ایمان، اس کی شدت وہ لوگوں پر واضح ہو جائے. جیسے کہ آیا ہے منہ بلان حسنا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا ابلا کرے ان کا تاکہ لوگوں کے اندر جو ان کے خیر ہے، ان کے اندر جو بھلائیاں مضمر ہے وہ نکھر کر آ جائیں، سامنے ہو جائیں. تو باب افعال میں خاص طور پر کسی کے خیر، کسی کی نیکی، کسی کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ابتلا اور آزمائش. باقی بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، اس میں دونوں پہلو موجود ہیں. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور یہ انسان جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو. وہ پہلے کے مقابلے میں پہلے تو خوب نعمتیں دی، دنیاوی عزت و وجاہت دے دی، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے عزت عطا فرما دی. جب اللہ آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. ابھی صرف اگلی آیت کا ایک لفظ کلا، صرف اسی کو نوٹ کیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے. ہرگز نہیں. یہ ہرگز نہیں کیوں؟ کس اعتبار سے؟ ان میں کیا غلطی ہے؟
اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے سرفراز کیا، اس میں کون سی خرابی ہے؟ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خائب و خاسر کر دیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا، اللہ نے کیا ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی ہے، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے۔ اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ
اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر ساقی ما ریخت عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے۔ آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے۔ اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سخت تر ہے۔ اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کے۔ اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔
لیکن اگر تنگی ہے، اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا، ما قل و کفا، جو کم ہے لیکن کافی ہے، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کثر و الہا، جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت طاری ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جیل میں تعذیب، پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، اس وقت کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک صبر اور ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جھیل رہا۔ پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی، اب وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں، اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا، اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، نذرانہ ہے، اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ آزمائش کہیں سخت ہے، یہ سنہری آزمائش، رو پہلی آزمائش، اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنے سے۔ تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے۔ تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی، بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر آسانی ہو، عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر۔ اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ہے، وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں، یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند۔ ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے، تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سخت تر ہے، اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے، اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے، اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے۔ کلا، یہ گویا کہ لفظ کلا کی وضاحت میں نے کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب وہ نقشہ آ گیا، اس میں ہم تیزی سے اب گزر جائیں گے، یہ وہی ہے جو سورہ ماعون میں بھی نقشہ کھینچ دیا گیا، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دنیا کی عزت ہے، اس دنیا میں دولت اگر کم ہے تو یہ ذلت ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ منطقی نتیجہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے، تمہاری اخلاقی دنات اور پستی کی حالت یہ ہے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، کوئی حیثیت یتیم کی تمہارے معاشرے میں نہیں، نوچ کو سوٹ کر جو بھی اس کا وارث اور جو اس کا ولی ہوتا تھا اس کی ساری دولت بھی اگر کوئی باپ چھوڑ گیا وہ ہڑپ کر جاتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اب یہی دو چیزیں ہیں جو سورہ ماعون میں آئی ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔
ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے پر کسی کو جو آمادہ کرنے کے لیے بھی، ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہی دونوں باتیں یہاں آ گئیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری وراثت ہڑپ کر جانا چاہتے ہو سمیٹ کر۔ لما کہتے ہیں جمع کر لینا، سمیٹ لینا۔ جو بھی طاقتور ہوتا تھا اس معاشرے میں، چھوٹے بہن بھائی ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو جوان طاقتور ہے وہ لے جائے گا سب۔ باقی یہ کہ اگر ماں ہے کوئی، بلکہ حقیقی ماں سوتیلی ماں، ان کو بھی کچھ نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں تھا۔ بلکہ بعض معاشروں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی رول ہے ان کا، قانون ہی یہ ہے، جو میجر سن ہے، بڑا بیٹا، بس وہ وارث ہے، ساری چیز جو ہے اس کو ملے گی، باقی نہ چھوٹی اولاد کو ملے گی، نہ کسی اور کا کوئی حق ہے اس میں۔ اور یہی در حقیقت جاگیردارانہ نظام کو برقرار رکھنے میں اسی چیز کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے وراثت میں وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ مٹھی بندھی رہے، اگر یہ 200 مربع ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو عزت ہوگی، باقی اس کے حقیقی بھائی بھی کمی کاری ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ان کے ہاں بھی یہ تھا، جو طاقتور ہوتے تھے جوان بیٹے، وہ سب کی سب وراثت جو ہے ہڑپ کر جاتے تھے سمیٹ کر۔ یہ بھی ان کی وہ مال کی محبت میں جو شدت ہے اس کا ایک مظہر۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور انتہائی محبت کرتے ہو مال سے، بہت ہی کثرت کے ساتھ محبت، جس کے لیے ہمارے محاورے میں بہترین لفظ ہوگا ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال سے۔ تمہارا اصل مقصود و مطلوب جو ہے وہ مال ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ دنات اور یہ پستی، اس روح دین سے دوری کے باعث۔ تم نے مظہر تو رکھا ہوا ہے، حج کے یہ تمام مناسک تمہارے ہاں ہیں، روح سے خالی، جن کا کوئی اثر تمہارے کردار پر نہیں پڑ رہا ہے۔ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مان کر دین حنیفی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، حقیقت میں ابراہیم کے کردار اور ان کی شخصیت اور ان کے اخلاق کا کوئی پرتو تمہارے ہاں موجود نہیں رہا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔